بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا، خود فاتح تھے وہ مصر کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر مصر بنا دیا۔ ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا، یعنی گورنر کا بیٹا جو تھا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا کہ چلو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ تو گھوڑے دوڑائے گئے، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ تو جب عام آدمی کا بیٹا جیت گیا نا، تو اسے غصہ آیا گورنر کے بیٹے کو، تو اس نے درہ اٹھایا اور اس جیتنے والے غریب آدمی کے بیٹے کی کمر پر درے مارے۔ اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے اپنے گھر آ کر اپنے باپ کو بتایا اور اپنی لہو لہان کمر دکھائی۔ باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی، درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے ہیں، مگر جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی کوئی تقاضا نہیں کر سکتا۔ والد نے جب اپنے بیٹے کو لہو لہان دیکھا تو چیخ اٹھا، رونے لگ گیا، اور پھر اگلے 1.5 منٹ میں اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو کھولا، اپنے آنسو پوچھے اور بیٹے کو کہنے لگا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھو۔ بیٹے نے کہا کہ کدھر جانا ہے؟ تو باپ کہنے لگا یہ ظلم کا دور نہیں ہے، یہ جو دور ہے نا، یہ ظلم کا دور نہیں ہے بلکہ یہ عمر کا دور ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے یہ، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں ایسی بات ہے کوئی کہ جو مرضی کرے، اس دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کرے۔ بیٹھ میرے گھوڑے پر۔ آدھی رات کے وقت پہنچے عمر کے گھر، تو اور وہ آدمی پکارنے لگا۔ جب پہنچے تو باہر سے آواز دی کہ اے عمر باہر آؤ، نکلو اپنی خوابگاہ سے۔ جب غریبوں پر ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی، باہر آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھ کر آئے۔ اس آدمی نے کہا، اے عمر دیکھ ذرا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اپنے منہ سے نوالے نکال کر کھلا کر پالا ہے، جوان کیا ہے، ذرا میرے لال کی پشت دیکھ، تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سمیت آئے۔ جو عمر بن عاص تھا نا، جس کے گورنر تھا، جو اپنے بیٹے کو لے کر ساتھ آیا، حاضر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو جب جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے اسے، فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ تو اس کی گردن جھک گئی۔ فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا، اس لیے مارا ہے اسے۔ پھر آپ نے اس غریب آدمی کے بچے کو کہا کہ درہ پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار، اور اتنے مار کہ اسے سمجھ آ جائے۔ جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو، یعنی اس کے باپ کو بھی سزا دو، اس کے کپڑے اتروا کر اس کو ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور رضی اللہ عنہ گورنر صاحب کا کیا قصور ہے؟ سنو اور یاد رکھنا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کے دل میں بات یہ کس نے ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ چودھری کا بیٹا ہے اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اس کو کہ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلاں بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے؟ آپ حضرت نے فرمایا نہ، جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو سب برابر ہو جایا کرتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں رہتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ عمر بن عاص کی طرف دیکھ کر کہ جب اللہ نے لوگوں کو ذات پیدا کیا ہے تو نے انہیں غلام بنا لیا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا، جو لوگ غریب کھلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پر زیادہ توجہ دیں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرتے ہی وہ حج پر گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ نفلی طواف کر رہا تھا۔ آج کل تو خانہ کعبہ میں وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے نا، وی آئی پی آگے پیچھے پولیس والے ہوتے ہیں۔ آج کل تو مسجد نبوی میں بھی پروٹوکول وی آئی پی ملتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہاں آ کر بھی پروٹوکول ملنا چاہیے بھلا، یہاں بھی۔ اور دیکھ تو صحیح کہ تو کھڑا کہاں ہے، یہاں بھی عاجزی نہیں، کیونکہ پروٹوکول لینے سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، پروٹوکول لینے سے عقل پیدا ہوتی ہے۔ اگر تو اللہ کے گھر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پروٹوکول لیتا ہے تو پھر ذرا سوچ کہ تیرا عمرہ اور حج کس کام کا، کیا وہ قبول ہوگا؟ توبہ استغفر اللہ، یہاں آ کر بھی تیری عقل نہیں گئی، یہ حال تو نے کر دیا ہے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے بریک اور لمبا جبہ پہنا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کے جبے پر آ گیا، اس بادشاہ نے پلٹ کر اس غریب کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس غریب نے سجدے نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور کہا کہ بادشاہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ غسان کے بادشاہ نے کہا اس نے میرے جبے پر پیر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کا پیر آپ کے جبے پر آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تو نے اتنا لمبا جبہ کیوں پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کر چلنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ راتوں رات اس غریب کو راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پر تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو، ساری رات غسان کا بادشاہ اس غریب کی منتیں کرتا رہا کہ مجھے معاف کر دو۔ غریبوں تم پر شکوہ ہے کہ تم 2-4 لاکھ پر راضی ہو جاتے ہو، غریبوں تم پر شکوہ ہے کہ تم خود انصاف ہونے نہیں دیتے، غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پر مطمئن ہو جاتے ہو۔ کتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ دیکھو مزاروں پر کتنی چادریں چڑھتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ غریبوں کو دے دیں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالے سے دور دور اتنی روشنیاں میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ غریبوں تمہاری زیادتی ہے، تم نے خود ظلم کو پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر، ایم این اے کے کہنے پر، وزیر مشیر کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے ہی نہیں دیتے۔ ڈٹ جانا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جب غسان کے بادشاہ نے اس غریب کو کہا کہ راضی ہو جا تو غریب کہنے لگا کہ میں راضی ہو جاؤں اس لیے کہ کل تم کسی اور کو بھی تھپڑ مارو۔ اس غریب نے فرمایا کہ بے شک تیری جتنی دولت ہے وہ لا کر میرے قدموں میں رکھ دے تو میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں کوئی۔ غریبوں تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بہت لیتے ہو، ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بہت کمال کر جاتا ہے۔ غسان کا بادشاہ اس غریب کو ساری رات مناتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غسان کے بادشاہ کہنے لگا کہ وہ نہیں مان رہا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تجاری کر تھپڑ کھانے کی، میں تیری بادشاہت نہیں دیکھوں گا اور تیری دولت نہیں دیکھوں گا۔
ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کر عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا قیمتی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچا لیا ہے، کوئی شاید ضائع نہیں ہوئی۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ عدل اور انصاف میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے، ہم عدل ہونے ہی نہیں دیتے، ہمارا تقاضا ہی نہیں ہے کہ عدل قائم ہو، ہم اپنے عدل کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت انہوں کے جزی انسان تھے جن پر انسانیت رقص کرتی ہے، اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ، خود مولا علی نے قاضی شرح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تان جاتی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ گم ہو گئی، کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ اس سے زرہ نہیں چھینی، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے۔ ہمارے ہاں یہاں ڈنڈا بھی چلتا ہے، ادھر ہمارے اس دور میں ڈنڈا بھی چلتا ہے نا، کوئی طاقتور ہو تو وہ تھانے جاتا ہی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں تھانے جانے کی، اس نے بندے رکھے ہوتے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ کام کیسے لینا ہے، نہ اس کو کوئی تھانے بلاتا ہے، نہ کو اس کا پرچہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا، آئینی راستہ اختیار کیا، قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے، اور وہ زرہ جو مجھ سے گم ہو گئی تھی مجھے وہ زرہ دلائی جائے۔ تو قاضی صاحب نے یہودی کو بلایا، اور امیر المومنین بھی کٹہرے میں ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے یہودی سے کہ زرہ تیری ہے کیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ جناب جی زرہ میرے پاس ہے تو یہ میری ہے نا۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ یہ زرہ میری ہے، اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی تو درست ہے مگر میں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں ہی بولا کرتے ہیں، اور نوکر تو اپنے آقا کے حق میں ہی بولتے ہیں۔ جائیں اور کوئی غیر جانبدار بندہ لے کر آئیں جو گواہی دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاموش ہو کے کہنے لگے کہ ابھی میرے پاس اور ایسا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ پھر چلیں، پھر یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں اسے بلا وجہ اس کو عدالت میں گھسیٹا ہے، اسے راضی کریں کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہودی سے فرمایا کہ بھائی ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، میں نے غلط مقدمہ دائر نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو میں کوئی انصافی نہیں کر سکتا، چلو میرے ساتھ میں تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی رضی اللہ عنہ کا انصاف کے لیے میں کھڑے ہونا دیکھا، تو میں مولا علی رضی اللہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس یہودی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ عنہ تیرے جو انصاف کے رنگ ہے نا، یہ جملہ یاد رکھنا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ علی تیرے انصاف کے رنگ نے میرے اندر کفر کی میل دور کر دیا ہے، تیرے انصاف نے میرا کفر توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جدی آدمی آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ عمر ہم تیرے نوکر ہیں؟ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے بھی ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ حکمرانوں کو ایسے کہہ سکتا ہے، اس کو فوری اندر نہ جیل میں کروا دیں۔ تو حضرت ابو جون ساری تو انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے نے کہا عمر ہم تیرے نوکر ہیں؟
وقت پر آیا کرو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ ہم بہت دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آئے ہو؟ بہت جلالی تھے نا حضرت عمر تنو، لیکن اس وقت ہوتے تھے جلالی جب کوئی ظلم کرتا تھا، اپنی ذات کے جلالی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور فرمانے لگے کہ اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے۔ جب اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو کوئی بادشاہ بھی بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری اصلاح فرما دی۔ اور پھر حضرت عمر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ مسلمانوں مجھے معاف کر دو، میری غلطی کوئی نہیں ہے، میں دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس کرتا ایک ہی ہے۔ آج کل کے حکمرانوں کو دیکھو، کتنے سوٹ بوٹ کتنے مہنگے مہنگے ہیں، کتنی گاڑیاں، کتنے بنگلے ہیں، کتنے محل ہیں۔ اور عبداللہ کی ماں نے وہ کرتا دھو کر خوش ہونے کے لیے ڈال دیا تھا۔ یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ جو میرے پاس ایک ہی کرتا ہے نا، وہ دھو کر خوش ہونے کے لیے عبداللہ کی ماں نے تار پر ڈال دیا تھا، اس لیے دیر ہوگی۔ ابھی بھی آگے چیک کر لو، میرے گلے میں پہنا تھا، ابھی تھوڑا تھوڑا گیلا ہے۔ سبحان اللہ، میری غلطی نہیں ہے اس لیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما یہ سن کر درد کے ساتھ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کر۔ میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دیکھ، ان تقاضوں کو سمجھنا ذرا، یہاں کسی کی جرات ہے؟ یعنی اب اس دور کی بات دیکھیں، اب کسی کی جرات ہے کیونکہ بول سکے حکمرانوں کے آگے، جج کے آگے؟ وہ جو قاضی تھا، قاضی جج ہی ہوتے تھے، اب جج کے سامنے بول کر دکھاؤ ذرا، طاقت ہے کسی کی اس دور میں؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ مال غنیمت کی چادریں بانٹی جا رہی تھیں، سب کو ایک ایک ملی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا اور اسی کی تہ بند لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر بتاؤ کہ تم نے 2 چادریں کیوں لی ہیں؟ یعنی ہم کو ایک ایک ملی ہے تو آپ نے 2 کیوں لی ہیں؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، تو نے 2 کیوں لی ہیں؟ حضرت عمر نے تو فرمانے لگے کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ عبداللہ بن عمر بولے، کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بہت پرانے ہو گئے تھے نا، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے ابو جی کو دے دیا۔ دیکھیں نا یہ انصاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے سیکھا ہے، مگر میں اور آپ تیار نہیں اس طرح کا انصاف سیکھنے کے لیے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے انصاف کا، ہمیں خود پیش ہو کر انصاف کا رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے، اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کر چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وکیل اور جج بہت بکتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو انصاف کے لیے کھڑا کر نہیں پا رہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو سواری ایک تھی اور سوار 3 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اکٹھے نہ بیٹھنا، 2 بیٹھیں، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جاؤں کہ ہمیں اللہ نے کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خاص خیال فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تیسرے ہمارے ساتھ حضرت ابو دردہ تھے۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، پہلے میں اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر ابو دردہ بیٹھے، فرمایا پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو دردہ کا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ ادب مانتا ہے، آپ اس طرح کرو، میں تو چھوٹا ہوں نا، آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبیعت مانتی ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی فرمائیں اور گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ حضرت علی نے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے کہ محبوبہ آپ ٹھیک ہیں کہ آپ کی باری پیدل چلنے کی، مگر مہربانی فرما کر آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم کیسے عدل سیکھے گی؟ مجھے انصاف کرنے دیں، عدل کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیدل چلنے دیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، اسے کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بتائیے وکیل کو پتہ نہیں ہوتا بھلا کہ جو میرے پاس آیا ہے یہ غلط آدمی ہے،
वकील इसकी महत्व करता है कि नहीं, इसके साथ चलता है कि नहीं चलता, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता। जो गवाह बनकर जा रहे होते हैं इन्हें पता होता है कि नहीं, पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं, झूठ बोलने जा रहे हैं, तो फिर सारा जुल्म हुकूमतें ही कर रही हैं। मुआशरा भी तो अपनी तबीयत बदले ना, लोग तो भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन इन्हें मुंतखब करता है? इनको हम ही इन्हें मुंतखब करते हैं। इन हुक्मरानों को कौन मुंतखब करता है? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर बेटे और बेटे बहन भाई, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें आगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल को दबाकर आप बल क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।